مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی حقیقت کھولنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور تاریخی حقائق کے نام سے۔ مفتی صاحب نے مودودی کے جھوٹے الزامات کا جواب انتہائی علمی انداز میں متانت کے ساتھ دیا۔ مودودی کی طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک الزام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے۔ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا، ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر، یہ تمام کے لفظ ذہن میں رکھنا، ان کے تمام گورنر خطبوں میں، یہ لفظ بھی ذہن میں رکھنا، برسر منبر، یہ لفظ بھی ذہن میں رکھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بچھاڑ کرتے تھے، جبکہ یہ سراسر مودودی کی طرف سے جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خالصتاً جھوٹا الزام ہے۔ اسی پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں تفصیلی بحث کی اور ثابت کیا کہ یہ مودودی صاحب کی طرف سے بہت بڑا جھوٹا الزام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اب بھی مرزے کے اندر ہمت ہے تو مرزا اور اس کی پوری ذریت مل کر مودودی کے اس سارے الزام کو سچا ثابت کر کے دکھائے، ہم اپنے چینل کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے۔ مودودی کی اس عبارت پر تقی عثمانی صاحب نے جو علمی گرفت کی ہے، مرزے نے تقی عثمانی صاحب پر ادھر ادھر کی باتیں تو کی ہیں اور غلط رنگ دے کر ان پر فتوے لگائے ہیں، لیکن آج تک مودودی کی یہ جو اصل عبارت ہے جس میں مودودی نے اتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا ہے، مرزے نے یہ عبارت آج تک پڑھ کر نہیں سنائی جس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے گرفت کی ہے۔ خیر، عبارت کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خود خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بچھاڑ کیا کرتے تھے، یہ بھی جھوٹا الزام ہے۔ اور اس عبارت میں دوسرا الزام یہ ہے کہ ان کے تمام گورنر ان کے حکم سے، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بچھاڑ کیا کرتے تھے، یہ بھی سراسر جھوٹا الزام ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب میں پہلا سوال یہ اٹھایا تمام کے لفظ پر کہ تمام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مودودی صاحب ان تمام گورنروں کی فہرست پیش کریں، پھر ہر گورنر سے یہ ثابت کریں کہ اس نے خطبے میں برسر منبر یہ کام کیا ہو، سب و شتم کی بچھاڑ کی ہو، پھر مودودی کی یہ بات سچ ہو سکتی ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال مودودی کی اس عبارت میں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں زیر بحث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور ان کے تمام گورنر تھے، اور تقی عثمانی صاحب نے اسی پر بحث کی ہے۔ چونکہ مودودی کی اس عبارت پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی گرفت بڑی مضبوط تھی، تو مرزے کو تکلیف شروع ہو گئی کہ میرے روحانی ابے کی عبارت پر اتنی مضبوط گرفت کیوں ہو گئی۔ اس لیے مرزے نے تقی عثمانی صاحب پر بکواس کرنا شروع کر دی۔ اب آپ مرزے کی گفتگو سنیں، ساتھ ساتھ ہم اس کا جواب دیتے جائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بات ہو رہی ہے خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنروں کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ مودودی نے الزام اسی حوالے سے لگایا، تقی عثمانی صاحب نے بھی اسی کا جواب دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آل مروان میں سے ایک شخص نے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا، اسی صحابی کو۔ آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا گورنر بنا اور اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ بات مسلم میں تو ہے، بخاری میں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ مرزے نے بخاری کی حدیث نمبر 3703 اور مسلم کی حدیث نمبر 6229، یہ دو نمبر ڈسپلے کرائے ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی، جبکہ دونوں حدیثوں کا مضمون بالکل الگ الگ ہے۔ بخاری کے اندر جو حدیث ہے 3703، اس کا مضمون یہ ہے کہ مدینے کے ایک گورنر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لفظ بول دیے، ابو تراب۔ اب وہ مدینے کا گورنر کون تھا اس کی تعین بخاری کی روایت میں نہیں ہے، اور بخاری کی روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلوایا ہو یا سہل بن سعد خود اس کے پاس گیا ہوں، ایسی کوئی بات بخاری کی روایت میں مذکور نہیں ہے۔ البتہ مسلم کی روایت 6229 میں ہے کہ آل مروان میں سے ایک آدمی مدینے کا گورنر بنا، اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔
مسلم کی روایت میں یہ صراحت ہے کہ گورنر بننے والا آل مروان میں سے ایک آدمی تھا۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر شدہ گورنر تھا ہی نہیں، کیونکہ آل مروان میں سے کوئی آدمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کا گورنر بنا ہی نہیں تھا۔ یہ خود مرزا مانتا ہے کہ آل مروان کے ایک آدمی والی جو روایت ہے یہ واقعہ کربلا کے بھی بعد کا ہے۔ ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب، یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینہ کا، تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ تو مرزے نے یہ تسلیم کر لیا کہ مسلم کی جو روایت ہے 6229، اس میں جو واقعہ مذکور ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کربلا کے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ جبکہ بخاری کی روایت 3703 میں ہے کہ مدینہ کا ایک امیر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا ابو تراب۔ بخاری کی اس روایت میں تعین نہیں ہے کہ مدینہ کا وہ گورنر کون تھا۔ اگر اس روایت میں بھی آل مروان کا ایک آدمی مراد لیا جائے تو پھر بخاری کی روایت میں بھی جو واقعہ ہے وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ماننا پڑے گا۔ پھر تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان دونوں روایتوں کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مودودی کا یہ کہنا کہ تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے، تو بخاری اور مسلم کی یہ جو دو روایتیں ہیں مرزا جن کا حوالہ دے رہا ہے اس کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور مودودی کا وہ الزام ان دو روایتوں سے ثابت نہیں ہوگا۔ باقی لعن اللہ ابا التراب کہلوانے والا آل مروان کا ایک آدمی جو مدینہ کا گورنر بنا تھا، وہ جو بھی تھا اس نے جو حرکت کی تھی یقیناً یہ اس کی بدبختی تھی اور کہنے والا بدبخت تھا، لیکن آل مروان کے ایک آدمی کی اس حرکت کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرنے والا مرزا جہلمی اس سے بڑا بدبخت ہے۔ یہ تو واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیش آ رہا ہے۔ حال بخاری کی روایت میں مدینہ کے گورنر سے مراد اگر آل مروان کا ایک آدمی ہو تو پھر تو ویسے ہی مودودی کا الزام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مودودی نے الزام لگایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور ان کے تمام گورنروں پر، جبکہ اس کے اندر آل مروان کا جو ایک آدمی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر تھا ہی نہیں۔ یہ تو واقعی حضرت معاویہ کی وفات کے بعد پیش آ رہا ہے۔ اور اگر بخاری کی روایت میں مدینہ کے گورنر سے مراد مروان لیا جائے، کیونکہ بخاری میں تعین تو نہیں ہے، اگر مروان لیا جائے تو مروان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھا، تو اس روایت میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوگی کہ مروان نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابو تراب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ساری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ مودودی کا یہ جو الزام ہے کہ حضرت معاویہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے، بخاری کی اس روایت میں یہ الزام بالکل ثابت نہیں ہوتا، 1% بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو ساری بات چل رہی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی، بنو امیہ کے ہر فرد کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی مفتی تقی صاحب کا مقصد بنو امیہ کے ہر فرد کا دفاع کرنا تھا، کیونکہ بنو امیہ میں سے جس فرد نے اگر کوئی خبیث حرکت کی ہے جیسا کہ آل مروان کے ایک آدمی نے کی تھی تو اس کا تو ہم دفاع نہیں کرتے، اس کو ہم بدبخت ہی کہتے ہیں، لیکن اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرنے والا مرزا جہلمی اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ ہر حال یہ ساری بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ مرزے کی گفتگو سنیں، ہم ساتھ اس پر تبصرہ کریں گے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ممبر پہ چڑھ کے نا حضرت علی پر لعنت کریں، نعوذ باللہ، تو انہوں نے انکار کیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کا ہے، اور آل مروان کا ایک آدمی بلانے والا تھا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً گورنر نہیں تھا، کیونکہ یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بہت بعد کا ہے، مرزا جہلمی نے خود مانا ہے، ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ اب آگے مرزے کی بات سنیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کر دیا اور اہل حدیثوں نے بھی ادھار لے لیا کہ جی وہ سب کے الفاظ ہیں، گالی کے الفاظ نہیں ہے، اور سرکار سب کا ترجمہ امام مسلم نے خود کیا ہوا ہے، سب نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں۔ ان بچاروں نے تو حدیثیں کو نہیں نپڑی نہیں، انہوں نے بخاری سے یہ روایت لی، یہ روایت مسلم میں بھی تھی 6229۔ تقی عثمانی صاحب نے بخاری سے روایت لی، مسلم والی روایت نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں مدینہ کے گورنر کی تعین نہیں، وہاں تو چلو احتمال ہو سکتا ہے
کہ ہو سکتا ہے مروان مراد ہو، اور مروان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر تھا، تو اس پر مفتی تقی صاحب نے تو بحث کی اور اس کی حقیقت بتائی، لیکن مسلم کی روایت میں تو واضح طور پر الفاظ موجود ہیں آل مروان کا ایک آدمی تھا، وہ حضرت معاویہ کا گورنر ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ساری بحث ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں پر، بنو امیہ کے ہر فرد کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو مرزے کا یہ کہنا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بخاری کی روایت لی ہے، مسلم کی روایت کیوں نہیں لی، یہ سراسر فضول اعتراض ہے، کیونکہ بحث ہو رہی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی، اور مسلم والی روایت کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی گورنر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب مسلم کی اس روایت پر بحث کیوں کرتے اور اس کو بحث میں کیوں لے آتے، جبکہ مودودی کا الزام تھا کہ حضرت معاویہ کے تمام گورنر اس طرح کرتے تھے، تو وہ روایات لانی تھی جن میں گورنروں کا احتمال ہو سکتا تھا، وہ احتمال بخاری میں تو ہو سکتا ہے، مسلم میں تو یہ احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ خود مرزا مانتا ہے، ہم سنا چکے ہیں اس کی زبان سے، تو مرزا جاہل خود ہے، منافقت خود کر رہا ہے، بددیانتی خود کر رہا ہے، اور فتوے لگا رہا ہے تقی عثمانی صاحب پر، جی ان بیچاروں کو حدیثوں کو پتہ نہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، اور جو گفتگو ہو رہی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مرزے نے نہ تقی عثمانی صاحب کی گفتگو سمجھی اور نہ ہی احادیث کو سمجھا۔ بخاری کے اندر مضمون ہی اور ہے، مسلم کے اندر مضمون ہی اور ہے۔ اصل تو مرزے کو چاہیے تھا اپنے روحانی ابے مودودی کے الزام کو ثابت کرتا، لیکن مودودی کے اس الزام کو ثابت کرنا مرزا اور اس کی پوری ذریت کے لیے ناممکن تھا، اس لیے مرزے نے یہاں دو روایتوں کو گڑ مڑ کر کے تقی عثمانی صاحب پر کیچڑ اچھال کر اور گھٹیا زبان استعمال کر کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اس میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ تقی عثمانی نے بالکل جھوٹ بولا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے جھوٹ کا فتویٰ اتنا بڑا لگا رہے ہیں، سب سے ہلکا فتویٰ یہی ہے، ورنہ اگر دوسرا فتویٰ لگے تو میں کہوں گا تقی عثمانی نے منافقت کی تھی، تو وہ نہیں میں کہتا۔ منافقت یہ کہ پتا تھا تو جان بوجھ کے چھپایا، تو منافقت ہے نا، جھوٹ بولا، یا اس کی ایکسٹینشن کرنی ہے تو جہالت کا ثبوت دیا، اور وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان کے مولوی بھی جاہل ہیں۔ پلانٹ ارتھ دے مفتی اعظم دا یہ حال جائے۔ مرزے نے پوری بے شرمی اور پوری بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقی عثمانی صاحب کے لیے گھٹیا زبان استعمال کی، جبکہ جہالت اس کی اپنی ہے۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، دونوں کا مضمون الگ الگ ہے۔ مسلم کی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے ہی نہیں، جبکہ تقی عثمانی صاحب جو ساری بحث کر رہے ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی بات کر ہی نہیں رہے۔ تو جو واقعہ ہی حضرت معاویہ کے بعد پیش آیا تھا وہ تقی عثمانی صاحب کیسے لے آتے؟ ہاں، بخاری والی روایت میں چونکہ تعین نہیں تھی، اس میں احتمال تھا کہ اس سے مراد شاید مروان ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ گورنر تھا، اس لیے اس روایت کو تو وہ بحث میں لے آئے۔ مسلم کی روایت تو اس بحث میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو کہنا نہیں تنقید ہوتی تھی ممبروں سے، یا تم نے تنقید کے نام کے اوپر پوری جماعتیں بنا لی ہیں۔ حضرت علی پہ اگر سپوز تنقید بھی ہوتی تھی تو وہاں تم خاموش ہو، لعنت بھیجتے تھے، نعوذ باللہ، لعن اللہ ابو تراب کے الفاظ ہیں۔ یہ دو جملے آپ نے یاد رکھنے، ایک ابو تراب جو اس نے کہا چلو کہہ دو ابو تراب پہ لعنت، اور دوسرا لعنت کے الفاظ بخاری میں سب کے الفاظ تھے، مسلم میں لعنت کے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کا ترجمہ یہاں پر لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، سب کا ترجمہ بعض اوقات تنقید بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لعنت کے الفاظ موجود ہے، لہذا ہمیں ترجمہ مل گیا۔ یہ گالی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی لعنت کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ سب ہوتا تو کسی طرح بھاگ سکتے تھے۔ اب وہ جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب، وہ بھی بیچارے اپنے مفتی اعظم کی وجہ سے ڈسیو ہوئے۔ جب اس کا یہ حالت ہے اس بیچارے نے تو اس کو کوٹ کیا، وہ بھی پھنس گیا۔ وہ کہتا ہے سب کا مطلب آپ کو نہیں پتا تنقید ہوتا، سانو پتا ہو یار، مسلم شریف کھول کے پڑھ 6229، سب کا ترجمہ امام مسلم پہلے ہی کر گئے ہیں۔ امام مسلم نے ترجمہ کیا، انجینئر صاحب پریشان نہیں ہونا، میں یہ معاملہ ٹھپ کر کے جاؤں گا، ہاں بے فکر رہو، انہوں نے سب لب کے دیاں گا۔ مرزے کی ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی دونوں روایتیں ایک ہی ہیں، ان میں ایک ہی واقعہ ہے۔
اگر ایک واقعہ مانے، پہلی بات یہ ہے کہ مرزا کہتے ہیں بخاری میں سب کا لفظ ہے، بخاری کی اس روایت میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں روایتوں کو ایک مانا جائے اور واقعہ ایک مانا جائے تو یہ واقعہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا ہے، پھر تو مفتی تقی صاحب ویسے ہی مقدمہ جیت گئے، کیونکہ بخاری کی روایت والا واقعہ بھی مرزے کے تحقیق کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا ہو گیا۔ تو مفتی تقی صاحب تو ویسے ہی مقدمہ جیت گیا، کیونکہ مودودی کا الزام تھا سیدنا معاویہ اور ان کے گورنروں کے حوالے سے، اور تقی عثمانی صاحب کی ساری بحث اسی کے متعلق تھی، اس لیے مسلم والی روایت تو اس بحث میں بالکل آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ تو واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کیا ہے مرزا مان چکا ہے، اس لیے تقی عثمانی صاحب کا اس روایت کو مسلم والی کو ذکر نہ کرنا بالکل درست ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مرزے کا ان پر الزام لگانا سراسر بددیانتی ہے اور جھوٹا الزام ہے، اس لیے جہالت، جھوٹ یا منافقت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے نہیں، خود مرزے کی طرف سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور، چور چور، چور خود ہے اور فتوے لگا رہا ہے دوسروں پر۔ آخر میں ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ مودودی نے جو الزام لگایا ہے، جس پر تقی عثمانی صاحب نے بحث کی ہے، مودودی کا یہ سارا الزام صحیح سند کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب میں مرزا اور اس کی پوری ذریت مل کر ثابت کر دے تو ہم اپنے چینل کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے۔